امام عالی مقام جواں سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں میں سمٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان، بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ علی اکبر کے بعد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا گل رانا عروس شہادت سے ہمکنار ہونے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے، اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ چھلنی کرتا ہے، اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن رضی اللہ عنہ کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجئے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ امام عالی مقام جو مقام رضا پر فائز ہیں فرماتے ہیں قاسم تو میرے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کی اکلوتی نشانی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں، تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجئے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکا تو کل ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چشم و چراغ بھی میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی فوج کا سپاہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی، غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار ماری اور آواز دی یا اماں، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام عالی مقام علی اکبر کے غم میں نڈھال تھے۔ بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا تو اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا بیٹے قاسم یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکا۔ امام عالی مقام نے قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کہتا ہے کہ امام عالی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین رضی اللہ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم ہے۔ امام عالی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ ان کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بنے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کے لاشیں پڑے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ نانا آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ امام عالی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا اور ان کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے
تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے اس معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبرہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا ہی میں ہوئی تھی۔ بیبیوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کی کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام علی مقام نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام علی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا ہے، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگنے کی روایت امام علی مقام کی غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصولوں کی خاطر میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی غیرت دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگنا ہی تھا تو اس کا سوال یزیدی لشکر سے کیوں کیا جاتا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر حسین رضی اللہ عنہ پانی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاروں طرف سے گھٹائیں دوڑ کر آتی اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ اگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں ایڑی مارتے تو ریگ کربلا سے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام تفویض اور مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت تھا، یہ لمحہ امتحان کا لمحہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آزمائش کی اس گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوہ گراں بنے رہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مکین گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی نظریں بھی عزم و استقلال کے پیکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ زبان حال سے کہہ رہی تھیں، بیٹا حسین رضی اللہ عنہ، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں۔ بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ادھر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ راہ خدا میں استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنے بابا کے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر محبت حسین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع فرما رہے تھے، حسین میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علی رضی اللہ عنہ اور اپنی امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کے قدم شاہراہ شہادت پر کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ آپ یزیدیوں کے سامنے دست سوال کس طرح دراز کر سکتے تھے؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے والا بھلا موت سے کب ڈرتا ہے؟ جو مرنا نہیں جانتے انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، اور جو مرنا جانتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات و جاوداں پا لیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہے، اس لیے کہ آج انہیں
ذبیحہ اسماعیل کا فدیہ بنا کر ذبیحہ عظیم کے مقام بلند پر رونق افروز ہونا تھا۔ آج حسین رضی اللہ عنہ کو دعائے ابراہیم علیہ السلام کی تکمیل کا باعث بننا تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نینوا کے سینے سے فرات بہہ رہا تھا۔ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ پانی ہر شخص کے لیے عام ہے۔ امام علی مقام کے جانثار ایک ایک کر کے راہ حق میں توحید کی گواہی دیتے دیتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلستان رسول اجڑ چکا ہے، چمنستان فاطمہ رضی اللہ عنہا کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ اون و محمد بھی رخصت ہو چکے ہیں، عباس و علمدار مقام شہادت پا چکے ہیں، شہزادہ قاسم موت کو گلے سے لگا چکے ہیں، شہزادہ علی اکبر کا بے گور و کفن لاشا ریگ کربلا پر پڑا ہے، معصوم علی اصغر کا خون بھی فضائے کربلا کو رنگین کر گیا ہے۔ امام علی مقام اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، بہادری اور جواں مردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، زینب رضی اللہ عنہ رکاب تھامتی ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے ہیں، یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فرزند شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مد مقابل کون کھڑا ہے۔ نواسہ رسول کو پہچانتے ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ نبض حسین نبض رسول ہے، لیکن مصلحتیں پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، مفادات نے ہونٹوں پر قفل ڈال رکھے ہیں، لالچوں، حرص اور طمع نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دربار یزید میں مسند شاہی کا قرب حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی نکل کر شہسوار کربلا کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر نے جانثاران حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت، شجاعت اور جرت دیکھ کر انفرادی جنگ بند کر دی تھی۔ جب حسین مقتل میں آئے تو اجتماعی حملہ جاری تھا، لیکن پورا لشکر بھی اجتماعی طور پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر تلوار کا زخم نہ لگا، کیونکہ قریب آ کر علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے وارث سے جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔ تیروں کی برسات میں امام علی مقام کا جسم اتھر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ شمر اور یزید کے بدبخت سپاہی قریب آ گئے، یک بارگی حسین رضی اللہ عنہ کو تلواروں کے نغرے میں لے لیا گیا۔ آخر مردانہ وار جنگ کرتے کرتے شہسوار کربلا گھوڑے سے نیچے آ گئے، نیزوں اور تلواروں سے بھی امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا، کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلود ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول ہو۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے قاتل، ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔
امام بن عساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمرو بن حسین بیان کرتے ہیں، ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے نشانی دیکھ کر فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح نے قفس انصری سے پرواز کی، ادھر ندا آئی، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ حسین میں تجھ پر راضی ہو گیا، اے روئے حسین میرے پاس لوٹا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں۔